کہ قوم کی بیٹی ہے کس طرح وہ. بات یہ ہے نوبل پرائز اس کو دیا اس وجہ سے گیا کہ اس نے اپنے ملک کی ٹکا کے ضلالت کی باہر جا کے. ایسے لوگوں کی قوم کی بیٹی کہنا ہی غلط بات ہے. پہلی بات تو یہ. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. میرے ساتھ موجود ہیں جمہوری وطن پارٹی یوتھ کے پریزیڈنٹ کامران سعید عثمانی صاحب. چند روز قبل فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کی جانب سے جو مظالم جاری ہیں ان کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پر کہ اعلان کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آج اگر اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے تو کامران سعید عثمانی سب سے پہلی صف پہ کھڑا ہوگا. کامران سعید عثمانی اپنی پراپرٹی، اپنا بزنس، ہر چیز سیل آؤٹ کر کے جو پیسے بنیں گے وہ جہاد کا اعلان کریں گے اور اب مسلمانوں پر خرچ کریں گے. ان سے جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اور گورنمنٹ کے حوالے سے ان کا کیا انیشیٹو ہے، کہ امت مسلمہ کے حوالے سے ان کا کیا انیشیٹو ہے. کہ عمران خان صاحب، طیب اردوغان صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں، OIC اجلاس بھی ہوا، ان فیوچر کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کب جا کر یہ معاملات ختم ہوں گے، کب فلسطینی مسلمانوں کو سکون آئے گا، کب ان پر جو مظالم جاری ہیں کب ختم ہوں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کامران بھائی، آپ کی ویڈیو سامنے آتی ہے اور ویڈیو میں آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آج اگر اعلان کرے جہاد کا تو کامران سعید عثمانی سب سے پہلے صف پہ کھڑا ہوگا. یہ جذبہ ہر مسلمان میں ہوتا ہے اور آپ میں جذبہ کس طرح، کیا سوچ آئی کہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ یار ماشاءاللہ ہم امت مسلمان میں اتنا جذبہ ہے کہ اپنی پراپرٹیز بیچنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور نہیں کیا. یہ اس وقت میں ہر مسلمان کے سینٹیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، جائیدادیں اور بزنسز وغیرہ بڑی چھوٹی چیز ہے. میں نے جب یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو مجھے 700 800 1000 کے قریب میسیجز آئے نوجوانوں کے، جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں آپ کسی طرح فلسطین بھیج دیں جہاد کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ مٹیریلسٹک چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں. ہم لوگوں کو اس ٹائم پہ اپنی جانوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں مسلم امہ کے لیے، تو وہ بھی ایک چھوٹی چیز ہوگی. بالکل سر، لوگوں کے کیا پیغامات تھے؟ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بس تیار ہوں یا ہم آپ کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، پہلے جب بھی آپ کسی بھی سٹانس پہ بات کرتے ہیں نا تو اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. میں نے کوئی ایک میسج ایسا نہیں پڑھا جس میں مجھے یہ کہا گیا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. انہوں نے بولا ہمیں راستہ دکھاؤ کہ ہم نے پہنچنا کس طرح ہے، ہم جا کے کیا کہتے ہیں اپنے قبلہ اول کا دفاع کریں. اتنی بڑی بات ہے، مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ میری سوچ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی آج سے نہیں، رسول اللہ کے زمانے سے، حضرت عمر کے زمانے سے، تب سے مسلمانوں کا یہ ایک بہت ہارڈ سینسٹیو ایشو ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا نا جب تک ہم لوگ تمام اپنے کیا کہتے ہیں مذہبی جو اعتبار ہیں اور فلسطین القدس جو ہے وہ تو ہمارا کیا کہتے ہیں قبلہ اول ہے. کامران بھائی، مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ خود یوتھ کو دیکھتے ہیں اور یوتھ آپ کو فالو بھی کرتی ہے. آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو مظالم ہیں یہ کب تک جاری رہیں گے؟ آخر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کے جو مظالم ہیں وہ جاری اور ساری رہیں گے جب تک ہم غیرت نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ بغیرت انسان کو تو بٹھا کے مارا ہی جاتا ہے، اس پہ قطعاً بھی کوئی خود سے تو نہیں نہ چھوڑ دیتا کہ بھائی جو جب تک مار کھا رہا ہے اسے مارا جاتا ہے. جب تک آپ اپنی غیرت کو بیدار نہیں کریں گے نا، جب تک آپ اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر لیں گے کہ بھائی ڈو اور ڈائی. سیدھی بات ہے، اتنا سا اسرائیل ہے، کون سا اتنا بڑا کوئی توپ چیز ہے. حماس نے ڈیسائیڈ کیا، حماس نے، اس کے پاس کیا راکٹس تھے، کیا ٹیکنالوجی تھی. آئرن ڈوم کو ایک دفعہ کولیپس کر دیا کہ نہیں کر دیا. وہ پورا دن آپ نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ویڈیوز بھی، تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ تمام کے تمام جوز اور تمام کے تمام اسرائیل جناب سب ویز میں گھسے ہوئے ہیں، شیلٹرز کے نیچے گھسے ہوئے ہیں. کہ اور بار بار اسرائیل کی ڈیفینس منسٹری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر رہی ہے کہ جناب اسرائیل از انڈر اٹیک، اسرائیل از انڈر اٹیک. ایک حماس نے اگر ان کو نت ڈال دی ہے تو آپ کے اتنے بڑے اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے وہ اگر سیریس سٹانس دیتا ہے کہ اگر آپ نہیں باز آتے تو پھر صلاح الدین ایوبی ادھر موجود ہے، بہت سے موجود ہیں جو الحمدللہ اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، اپنے قبلہ اول کے نام پر ہر وقت اپنی جائیدادیں وغیرہ تو چھوٹی چیز ہے، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. سر، اتحاد کی اگر بات کی جائے تو پاکستان، ترکی، ایران، عراق وغیرہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. سعودی عرب کیوں اتنا دور ہے؟ سعودی عرب کے دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کر لیا انہوں نے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوں گی، بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بڑی پرانی پریڈکشن ہے کہ عرب جو ہے نا وہ عیاشیوں میں پڑھ کے کھوکھلے ہو چکے ہیں. عربوں کے لیے اس ٹائم پہ پرائورٹی جو ہے نا وہ ان کی گولڈ پلیٹڈ رولز رائس ہے. ان کے لیے ان کی پرائورٹی ان کے اسکائی اسکریپرز، آسمانوں سے چھوتی ہوئی
بلڈنگز ہیں, ان کے لیے ان کی پرائرٹی اس ٹائم پہ اپنے بزنس کو فلورش کرنا ہے. ان کے لیے پرائرٹی قطعاً امت مسلمہ کا درد اپنے دل میں رکھنا نہیں ہے. ان کے لیے قطعاً کیا کہتے ہیں مسلم امت کو جو ہے وہ لیڈ کرنا نہیں ہے. تو جب ان کی پرائرٹی نہیں ہے بھائی, ہمارا ان سے گلہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ خود جمہوری وطن پارٹی گورنمنٹ کی اتحادی بھی ہے, لیکن عمران خان صاحب پر تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. خان صاحب کا انیشیٹو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اس فالو اپ ہے وہ کس حد تک بہتر ہے اور کس حد تک ان کو جانا چاہیے؟ دیکھیں, خالی بیان بازی سے کام نہیں چلے گا, خالی مذمتوں سے کام نہیں چلے گا. سیدھی جو بات ہے, اسرائیلی پرائم منسٹر نے 1968 to 1969 جب یہ عرب اسرائیل وار سٹارٹ ہوئی, اس ٹائم پہ جو پہلا میزائل یہ فائر کرنے لگے تھے جب ویسٹ بینک پہ یہ فلسطین کی طرف, جب انہیں پتہ تھا کہ اب یہ بلڈ شیڈ سٹارٹ کرنے لگے, ان کی پرائم منسٹر لکھتی ہیں اپنی بک کے اندر کہ جب ہم پہلا جس رات میزائل فائر کرنا تھا, نہ پورا اسرائیل سویا نہ میں سوئی, یہ سوچتے ہوئے کہ کل جب مسلم امت کو یہ پتہ چلے گا کہ جناب ہم لوگوں نے بلڈ شیڈ سٹارٹ کر دیا تو وہ تو ہمیں کچا کھا جائیں گے. لیکن اگلے دن کیا ہوا, بولتے ہیں اسرائیلی سو کے اٹھے, ان لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا ابھی کوئی خبر آئی؟ کوئی خبر نہیں آئی. وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو تو چھوڑو, یہ تو انسانیت سے بھی چلے گئے کہ ان کے بھائیوں کو ہم اس طرح ماریں گے, اور یہ بالکل آگے سے ریزسٹ نہیں کریں گے. بات اب صرف اور صرف جو ہے بیانات اور مذمت سے نہیں ہو سکتی, اب ایک اسٹرکٹ سٹانس رکھنا پڑے گا ہمیں. آخر میں بات کی جائے ملالہ کی, پاکستانی اکثریت ان کو قوم کی بیٹی کہتے ہیں, لیکن میں قوم کی بیٹی نہیں کہوں گا, میں یہی کہوں گا برٹش بیٹی ہے وہ. ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے فلسطینیوں کے نہیں, ان کے وہاں کے بچوں کے لیے, بجائے اس کے کہ مسلم لکھنے کے, فلسطین لکھنے کے. اور دوسری جانب اگر اس خاتون کی بات کی جائے کہ میاں خلیفہ, ہر کوئی اس سے جانتا ہے, اس کا بیان فلسطینیوں کے حق میں آتا ہے اور مسلمانوں مینشن کرتی ہے ٹویٹ میں. تو کیا فرق دیکھتے ہیں کہ ایک وہ خاتون جس کو قوم کی بیٹی بنا کر نوبل پرائز دیا جا رہا ہے, اور ایک وہ جو خاتون جس کو بدنام زمانہ ہے لیکن وہ مسلمانوں کے حق میں ٹویٹ کر رہی ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ قوم کی بیٹی ہے کس طرح وہ. بالکل بات یہ ہے نوبل پرائز اس کو دیا اس وجہ سے گیا کہ اس نے اپنے ملک کی ٹکا کے ضلالت کی باہر جا کے. ایسے لوگوں کی قوم کی بیٹی کہنا ہی غلط بات ہے, پہلی بات تو یہ. اور دوسرا بڑا کہا جاتا ہے جی امریکہ میں انہیں بڑا ریکگنائز کرتے ہیں, جی انہیں یورپ میں بڑا ریکگنائز کرتے ہیں. امریکہ نے پہلی بات تو یہ سیدھا اسرائیل کی سپورٹ کا اعلان کیا, تو امریکہ کو تو ہم مانتے ہی نہیں نا, وہ جس کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی, اگر چلو تمہیں وطن کو بیچ کر تھوڑی عزت مل رہی تھی, تمہیں بڑے ملک کی کیا کہتے ہیں خواتین کے حوالے سے, یہاں کے جو روایتی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بول کے بڑے تمہارا خرچہ پانی ٹھیک چل رہا تھا, تو تم ایٹ لیسٹ مسلمان تو تھی نا. تم اپنے ٹویٹ کے اندر کم از کم فلسطین کو پراپرلی وہ تو کر سکتی تھی, مینشن کر سکتی تھی. لیکن انہوں نے کہا جی چلڈرن ڈائڈ, جیسے خود مر گئے, جیسے کوئی بیماری آئی یا پتہ نہیں چلا, صبح اٹھ کے دیکھا تو لوگ مر گئے تھے. آپ اتنی جرت بھی نہیں رکھتے, تو پھر آپ کا ایمان کے کون سا ذرہ آپ کے ایمان کا بیچ میں آپ کے رہ گئے. تو سیدھی بات ہے بھائی, نہ تو وہ قوم کی بیٹی ہے, نہ ہمارا اس سے بھی گلہ بنتا ہے, سیدھی بات ہے. سر آخر میں پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہیں, لوگ آپ کو سن رہے ہیں, ایک کامران سید عثمانی کہاں کھڑے ہیں, اور آگے کیا کوئی اگر کچھ گورنمنٹ جہاد کا اعلان کرتی ہے تو کامران سید عثمانی کہاں کھڑے ہوں گے, کس طرح یوتھ کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں یہ ایسا معاملہ ہے, اس میں نہ تو کوئی کامران سید عثمانی کی ویلیو ہے نہ کسی اور چیز کی ویلیو ہے. بات صرف اتنی ہے, میں اپنے نوجوانوں کو بھی پلس اپنے آپ کو بھی پلس گورنمنٹ کو بھی, ہر ایک کو, کیونکہ یہ صرف ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے, پورے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ کوئی اسپیشل ٹائم نہیں آئے گا جس میں ہم لوگ کوئی کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب اب یہ ٹائم ہے, ہمیں اپنی غیرت کو بیدار کرنا چاہیے, دس از دا ٹائم. ہم بات کرتے ہیں نا کہ کل کو ہمارے پہ بھی آ سکتا ہے. کل کی بات آپ کیوں کرتے ہیں, آپ کیٹیگرائز کیوں کر رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے. یہ کنوینئنٹ ٹائم ہے اپنی غیرت کو بیدار کرنے کا. آج نہیں کریں گے نا تو پھر ساری زندگی کے لیے اسی طرح بیٹھے رہ جائیں گے. اس ٹائم پہ سب سے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے ایمان کو, قوت ایمانی کو تازہ کریں اور جذبہ جہاد کو اپنے اندر بیدار کریں.